اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، قادر مطلق ہے، اگر وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی سے کوئی چیز لے لے تو ساری دنیا مل کر اس کو کوئی چیز دے نہیں سکتی۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل تھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، اگر اللہ کوئی چیز کسی کو دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور چھین لے کسی سے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ قادر مطلق ہے اور ہر کام میں وہ خود مختار ہے، کسی کی مرضی کو شامل نہیں کرتا، کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہے، اور اگر مشورہ کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے مشوروں کو مانے بھی۔ مثلا جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہا اور پیدا کرنا چاہا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ تو دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، قتال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات نہیں مانی تھی اور کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ میری بات مانو۔ وہ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، فرشتے بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ جو چاہے، وہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، لوگوں نے کچھ گنتی بھی بتائی ہے اور کچھ ضعیف حدیثوں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آئے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہمیں اور آپ کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، درود و سلام کی بارش ہو ان پر، اور بالخصوص ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے اس پر رونق اجلاس میں آپ نے بہت
ہی اچھی اچھی باتیں سنی، مدرسے کا تعاون بھی کیا، رات کے 2 بجے تک آپ سنتے آئے ہیں، اور مجھے جب میں آیا تھا تو پتا چلا کہ 1 بجے مجھے ٹائم دیا جائے گا، لیکن پھر 2 کو بھی کراس کر دیا۔ دستور کے مطابق لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے، آپ پہلے دے نہیں سکتے ہم کو ٹائم۔ بہرحال دستور کے مطابق جو ٹائم میری لسٹ میں فہرست میں لکھا تھا وہ ملا، آیا بیٹھا، آپ کے روبرو ہوں۔ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں جن کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کا نام ہے اسلام۔ ذرا غور سے میری بات کو آج سنیے گا، دوسری جگہوں پر جو تقریریں ہوئی ہیں اس سے ذرا ہٹ کر سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں کچھ باتیں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کا نام ہے اسلام، اور اسلام مذہب سے اگر توحید کو نکال لیا جائے، توحید کو اگر نکال لیا جائے تو دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ یعنی اسلام کی اساس ہے، جڑ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کا سر ہے توحید۔ انسان کی باڈی میں اگر سر کو قلم کر دیا جائے یا سر کاٹ دیا جائے، سر کو الگ کر دیا جائے تو پوری باڈی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسلام سے توحید کو نکال لیا جائے تو اسلام بیکار ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں اسی توحید کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے صرف اپنے پیٹوں کی توندیں موٹی کرنے کے لیے اور اپنے چیلوں اور چپاٹوں سے اور مریدوں سے ان کی جیبیں خالی کرانے کے لیے اور ان کو ٹھگنے کے لیے اسی توحید سے دور رکھا ہے۔ اب ذرا اس مثال پر غور کیجئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرک چیونٹی کے چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ ہم شرک کر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے شرک کیا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر ایک کتا پلا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں دیکھنے مت آ جائے۔ ہمارے گھر کے دروازے پر ایک کتا پلا ہوا ہو، لوگوں کو معلوم ہے مولانا جرجیس کے پاس بہت سونا ہوگا، بہت چاندی ہوگا، ایک چور آیا اور گھر میں گھسنا چاہتا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، ہمارے گھر کی سیف الماری توڑنا چاہتا ہے، سونا چاندی چرانا چاہتا ہے، لیکن دروازے کے باہر جو کتا کھڑا تھا وہ بھونکنا شروع کر دیا اور چور اس کتے کے بھونکنے کی وجہ سے بھاگ گیا، گھر میں نہیں گھس سکا اور چور چوری نہیں کر سکا۔ اور صبح اٹھ کر مولانا جرجیس نے اس کتے کو دیکھا، لوگوں نے بتایا کہ چور آئے تھے لیکن یہ کتا بھونک دیا، وہ بھاگ گئے، اور مولانا جرجیس نے یہ کہہ دیا اگر یہ کتا نہیں ہوتا تو میرے گھر میں چوری ہو جاتی۔ یہ شرک ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا یہ کتا اگر نہیں ہوتا تو میرے گھر کی چوری ہو جاتی، ہمیں پتا بھی نہیں چلا، لیکن شرک ہو گیا۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی وجہ سے میرے گھر کی چوری بچا دی، لیکن ہم نے یہ نہ کہہ کر یہ کہہ دیا کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، یہ شرک ہے۔ ارے فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو ہم تو مر جاتے، ایسی دوا دی موت کے منہ سے نکال دی، بچا لیا اسے۔ یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اس کی دوا میں اتنی شفا دی ہے کہ اگر اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا نہ دی ہوتی تو میں مر جاتا۔ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا دی، میں بچ گیا، کہنا یہ چاہیے تھا، لیکن ہم کہہ گئے یہ، لیکن پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا، شرک تو کر لیا لیکن پتہ بھی نہیں چلا۔ اب آپ اندازہ لگائیے جو شرک اتنا باریک ہو کہ ہم بول جائیں اور پتہ بھی نہ چلے، جب یہاں شرک تو یہ کتنا بڑا شرک ہوگا کہ ہم جان بوجھ کر اور دانستہ طور پر کسی پکی قبر پر جائیں اور وہاں جانے کے بعد دھڑلے کے ساتھ کہیں بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ جو اسلام اس کو شرک کہتا ہو کہ کتا نہ ہوتا تو میرے گھر کی چوری ہو جاتی، وہ اسلام یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا؟ ذرا تصور کیجیے۔ ہمیں دور رکھا گیا توحید سے تاکہ یہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکے توحید۔ اور مثالیں کیسی دی گئیں، ذرا مثالوں پر غور کیجئے گا، مثالیں کیسی دی گئیں۔ جج کے پاس جانا ہوتا ہے تو پہلے وزیروں سے ملنا پڑتا ہے۔ مثال دیکھیے، کبھی کبھی کوئی جاہل مثال دیتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو، اوپر چھت پہ جانا ہو تو پہلے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر سیڑھی کے آپ چھت پہ نہیں جا سکتے ہیں، لہذا چھت پہ جانا ہو تو پہلے سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا، بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں جا سکتے۔ ایسے ہی اللہ تک پہنچنا ہے تو بغیر بابا کے نہیں پہنچ سکتے، بابا سیڑھی ہے، اللہ چھت۔ اور کوئی تھوڑا سا اور بڑا جاہل آ جائے تو وہ مثال کیا دے گا؟ پردھان منتری سے ملنا ہو تو پہلے وزیروں سے اور چپراسیوں سے ملنا پڑتا ہے، ڈائریکٹ پردھان منتری سے نہیں مل سکتے، پہلے وزیروں سے اور چپراسیوں سے ملنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مل سکتے، اللہ سے ملنا ہو تو پہلے اس کے وزیروں سے ملو، یعنی باباؤں سے اور پیروں سے ملو۔ کتنی گھٹیا مثالیں دی جاتی ہیں۔ بمبئی جانا ہو، دلی جانا ہو، کلکتہ جانا ہو تو آپ کو ٹرین پر بیٹھنا ہی پڑے گا، بغیر ٹرین پہ بیٹھے ہوئے آپ نہ دلی جا سکتے نہ بمبئی۔ بمبئی اور دلی تک جانے کے لیے آپ ٹرین کا وسیلہ لیتے ہو، ٹرین کا سہارا لیتے ہو، تو اللہ تک بغیر باباؤں کے سہارے وسیلے کے کیسے پہنچ جاؤ گے؟ یہ مثالیں دی جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ آئیے ذرا ان مثالوں کی حقیقت دیکھیں کیا ہے۔ نریندر مودی سے ملنا ہو تو پہلے چپراسیوں سے وزیروں سے ملنا پڑتا ہے، کیوں؟ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے کیونکہ مودی کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں جس پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں اس کی دیوار کے پیچھے کب لشکر طیبہ اور جیش محمد کا آدمی بم لگا جائے۔ جس کو اتنا نہیں معلوم کہ جو شخص
میرے گلے میں ہار ڈال رہا ہو سکتا ہے اسی میں ٹائم بم فٹ ہو. اس لیے مودی سے ملنے کے لیے پہلے وزیروں سے ملنا پڑتا ہے, چیکنگ کرانا پڑتی ہے, مشینیں لگا کر دیکھا جائے گا کہ آپ کوئی بلیڈ لے کے تو نہیں جا رہے ہیں, استرا لے کے تو نہیں جا رہے ہیں, چاقو لے کے تو نہیں جا رہے ہیں, پسٹل لے کے تو نہیں جا رہے ہیں, بندوق لے کے تو نہیں جا رہے ہیں, بم لے کر تو نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نریندر مودی کو معلوم نہیں ہے کہ میری دیوار یا میری کرسی کے نیچے کس نے ٹائم بم کون نہیں معلوم. لیکن ایک بات بتاؤ, ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ اللہ سے ملنے کے لیے اور اللہ سے ملاقات کے لیے کیا وزیروں کی ضرورت پڑے گی, پیروں ولیوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیا اللہ کو کسی سے خطرہ ہے؟ اور کون سا بم اور کون سی پسٹل اور کون سی AK-47 ایسی ہے جو اللہ کو مار سکے؟ ذرا بتائیے تو کیا حیثیت ہے اس مثال کی؟ ٹرین پہ جانا ہے کلکتہ, بمبئی, دلی, تو ہمیں ٹرین کا سہارا لینا پڑتا ہے. کیسی مثالیں تم پیش کرتے ہو؟ اچھا ایک بات بتاؤ, آپ سے میں ایک مثال پوچھتا ہوں, ذرا غور سے سننا. یہ گاؤں بڑا حساس ہے اور اس گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں. لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں ایسا ایسا ماحول ہے, اس لیے میں نے توحید کی ٹاپک کو اٹھایا اور چھیڑا ہے. کچھ لوگ بدل کے بیچارے اس طرف آ گئے ہیں, کنورٹ ہوئے ہیں, شرک سے توبہ کر کے توحید اپنائی ہے. ان کے ناک میں دم کیا جا رہا ہے, ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. اور سنا ہے کہ ایک صاحب بیچارے حج کر کے آئے, پہلے اہل حدیث تھے, سب کچھ تھے, عمرہ کر کے آئے, اور یہاں آنے کے بعد کسی مولوی کی تقریر سننے کے بعد پھر وہ بیچارے بدل گئے دوسرے. حالانکہ فرق تو کچھ نہیں پڑتا, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک آدمی سعودیہ تک چلا گیا, مکہ دیکھایا, مدینہ دیکھایا, جناب محمد رسول اللہ کے روضہ اقدس کو دیکھ لیا, خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لی, وہاں اس نے دیکھا, سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر کوئی ایک بھی آدمی چادر نہیں چڑھا سکتا, کوئی ایک بھی آدمی نبی اکرم کی روضہ اقدس کی جالی نہیں چھو سکتا, کوئی ایک بھی آدمی نبی اکرم کی قبر پر ہار اور پھول نہیں چڑھا سکتا, کوئی ایک بھی چادر نہیں چڑھا سکتا, کوئی ایک بھی آدمی نبی اکرم کی قبر پہ جھک نہیں سکتا, وہ سجدہ نہیں کر سکتا. خانہ کعبہ میں اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد سلام پڑھی جا رہی ہے, نہ یہ کہا جا رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. خانہ کعبہ دیکھ کر آیا ہو, نبی اکرم کی قبر مطہرہ دیکھ کر آیا ہو, جناب محمد رسول اللہ کا روضہ اقدس دیکھ کے آیا ہو, وہاں اس نے نمازیں پڑھی ہو, اور پھر یہاں آنے کے بعد ایک کٹ ملا کے کہنے میں آ کے بہک جائے, یہ سمجھنے میں آنے والی بات نہیں ہے. تم تو کہتے ہو ہمارے پیر ولی مرتے ہی نہیں, زندہ ہیں. کتنی اچھی مثال دیتے ہو تو. اچھا ایک بات بتاؤ, جب پیر و ولی سب تمہارے زندہ ہی ہیں, مردہ کوئی نہیں ہے, تو جب معمولی پیر زندہ ہے تو اللہ کے رسول کو تو بطور اعلیٰ آپ زندہ مانیں گے, اللہ کے رسول کو بحیات مانیں گے. اللہ کے رسول سے بڑا ولی اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کے رسول سے بڑا تو کوئی بزرگ ہے نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب نبی زندہ ہے, حضرت ابو بکر اللہ کے ولی زندہ ہے, حضرت عمر زندہ ہے, سارے صحابہ اللہ کے ولی تھے زندہ ہے, پھر کیا بات ہے یہ سب زندہ ہے, لیکن خانہ کعبہ کی چابی وہاں کے اہل حدیثوں سے نہ چھین کر سنیوں کو نہیں دے پا رہے ہیں. تختہ کیوں نہیں پلٹ دیتے؟ سارے صحابہ زندہ, نبی زندہ, ابو بکر زندہ, عمر زندہ, عثمان زندہ, علی زندہ, سب زندہ ہیں, سارے صحابہ زندہ, نبی زندہ. پھر کیا وجہ ہے کہ پوری سعودیہ عرب کی سرزمین پر, صرف مکہ اور مدینہ نہیں, پوری سعودیہ عرب کی سرزمین پر ایک بھی پکی قبر نہیں ہے. پوری سعودیہ عرب کی سرزمین میں, پوری, صرف مکہ اور مدینہ نہیں, دیٹ از مائی چیلنج, پوری سعودی عرب کی سرزمین پر ایک بھی پکی قبر نہیں ہے. سارے صحابہ زندہ, نبی زندہ, بڑے بڑے صحابہ زندہ, پھر کیا بات ہے ایک بھی پکی قبر نہیں بن پا رہی ہے؟
اور تم جیسے کٹملاؤں کو ایک بھی چادر چڑھانے کا موقع نہیں مل پاتا، اور اس جگہ سے کوئی واپس آ جائے اور آنے کے بعد پھر وہ بدل جائے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن فرق بھی کچھ نہیں پڑتا۔ آئیے ذرا اس مثال کو دیکھیں، دلی جانا ہے تو، بمبئی جانا ہے تو، کلکتہ جانا ہے تو ٹرین کا سہارا لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں جو چیز دور ہے اس کے لیے وسیلہ لینا ہی پڑے گا، جو چیز دور ہے اس کے لیے وسیلہ لینا پڑے گا۔ میرا 23 تاریخ کو پروگرام ہے دلی، میرا 23 تاریخ کو پروگرام ہے دلی، اور 22 تاریخ کو پروگرام ہے آپ کے اسی پورنیہ، ڈسٹرکٹ پورنیہ میں فقیر تکیہ، کشن گنج فقیر تکیہ میں میرا 22 تاریخ کو پروگرام ہے۔ 23 تاریخ کو دلی پہنچنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ بغیر پلین کے اور بغیر فلائٹ کے میں نہیں جا پاؤں گا، باگڈورا سے میرا ٹکٹ بنا ہوا ہے فلائٹ کا، دلی دور ہے، پہنچنا بھی ضروری ہے، وسیلہ بھی اسی ٹائپ کا چاہیے۔ دلی دور ہے، جہاز سے جانا ہے، بمبئی دور ہے، جہاز سے جانا ہے، کلکتہ تھوڑا نزدیک ہے، ٹرین سے جانا ہے، اور بھی کوئی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے، سائیکل سے چلے جانا ہے، موٹر سائیکل سے چلا جانا ہے، جو جتنا دوری پر جو شہر گاؤں ہے اسی حساب کا وسیلہ بھی چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں مسجد ہو اور مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنا جانا ہو، اور میں آپ سے کہوں کہ میرے لیے ہیلی کاپٹر لے کے آؤ، تو آپ کیا کہیں؟ بھائی میں پیدل نہیں جاؤں گا، کیوں؟ بھائی دلی جانے کے لیے ہمیں جہاز کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، بمبئی جانے کے لیے جہاز کا، کلکتہ جانے کے لیے ٹرین کا، تو ہم آپ کی مسجد میں بھی جائیں گے تو ہمارے لیے ہیلی کاپٹر لے کے آؤ، آپ کہیں گے مولوی جرجیس تو پاگل ہو گئے، 10 قدم پہ مسجد ہے اور اس مسجد میں جانے کے لیے بتاؤ ہیلی کاپٹر مانگ رہا ہے؟ ارے پیدل چلو، کچھ نہیں ملے گا مولانا، یہیں چلیے آپ۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں لا رہے ہو؟ کیا کہو گے؟ قریب ہے۔ تو دلی کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ کیوں؟ وہ دور ہے، وہ دور ہے، تو دلی دور ہے تو جہاز کا ٹکٹ، مسجد آپ کی قریب ہے تو پیدل، کسی چیز کا ٹکٹ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز دور ہوتی ہے اس کے لیے وسیلہ لینا پڑتا ہے، اور جو چیز قریب ہو اس کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ اللہ دور ہے یا اللہ قریب ہے؟ فیصلہ کر لو۔ اللہ دور ہے تو پکڑو باباؤں کو، پکڑو پیروں کو، پکڑو ولیوں کو، پکڑو کٹملاؤں کو، لیکن اگر اللہ قریب ہے تو اس کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں اللہ دور ہے یا قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے خود فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا قریب، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو تم ان سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ کتنی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا اظہار اس طریقے سے کر دیا، جب میرا بندہ اپنی دعاؤں میں مجھے پکارتا ہے، اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے مجھے پکارتا ہے، نحن نقرب من حبل الورید، میں اس کی شگ رگ سے زیادہ، شہ رگ سے زیادہ، میں اس کے دل کی نس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ رگ دل، میں اس کے رگ دل سے، دل کو کی جو نس ہوتی ہے، میں اس کے اس رگ، اس نس کے بھی سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی بالکل قریب ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب 10 قدم کی دوری پر مسجد میں بغیر سائیکل اور ہیلی کاپٹر کے جایا جاتا ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تو بالکل دل کے قریب ہے، وہ بالکل شہر
رب سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے یا اللہ میری فریاد سن لے، اے اللہ میں غریب ہوں، میری غربت دور فرما دے، اللہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ یہ میری زبان سے جو جملے نکلیں گے ان کو اللہ پہلے سنے گا۔ بابا کے پاس تو جانا پڑے گا، اجمیر، بدایوں، کچھوچا، بریلی، وہاں جانا پڑے گا، لیکن اللہ تو یہاں تم نے پکارا اور اس نے سن لیا۔ اللہ رب العالمین کے کانوں کی سماعت کا حال یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ کے اوپر جب کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے تو میں اس چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی، وہ چیونٹی جب اپنا پیر رکھتی ہے پہاڑ کے اوپر چلتی ہے تو اس کے پیر کے رکھنے کی جو آواز ہوتی ہے، جو آہٹ ہوتی ہے، میں اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہوں، میں اس آواز کو بھی سن لیتا ہوں۔ جو میرا رب چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی آہٹ کو اور آواز کو سن سکتا ہے، کیا وہ ہماری دعائیں نہیں سن سکتا؟ کیا وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر سکتا؟ میرے بھائیوں، دور کے لیے وسیلہ لیا جاتا ہے، قریب کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ وسیلہ نہیں لیتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ اہل حدیث لوگ بغیر وسیلے کے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے مائک لگایا کہ نہیں لگایا ہے، بغیر مائک کے میری آواز وہاں پہنچ جائے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ مائک کا وسیلہ لیا میں نے۔ آپ کے کان بغیر مائک کے میری آواز نہیں سن سکتے تو آپ نے بھی یہ مائک لگوایا سننے کے لیے، تو آپ نے بھی وسیلہ لیا۔ ایک وسیلہ ہوتا ہے جائز، ایک وسیلہ ہوتا ناجائز۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہم بھی لیتے ہیں اور وسیلہ تم بھی لیتے ہو، لیکن اللہ تک پہنچنے کا تمہارا وسیلہ غلط ہے، کیونکہ تم پیروں ولیوں کا وسیلہ لیتے ہو اللہ تک پہنچنے کا، جو غلط ہے۔ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ لیتے ہیں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا۔ ہم ان نیک اعمال کا وسیلہ لیتے ہیں اور ان اچھے کاموں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اسی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا۔ ہم قربانی کے جانور کو اللہ کے راہ میں ذبح کر کے غریبوں میں اس کا گوشت بانٹ کر اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ ہم جائز وسیلہ لیتے ہیں، تم ناجائز وسیلہ لیتے ہو۔ بالکل ایسے سمجھو جیسے مائک آواز دور تک پہنچاتا ہے اور چشمہ دور اور نزدیک کی نگاہ کو دور کرتا ہے۔ یعنی ہماری دور کی نظر کمزور ہے، چشمہ لگائیں گے اب ہمیں بڑا بڑا دکھائی دے گا۔ قریب کی نظر کمزور ہے، ہمیں چشمہ لگانا ہے تب ہمیں اچھا دکھائی دے گا۔ تو چشمہ وسیلہ ہے کسی چیز کو دیکھنے کا، اور مائک وسیلہ ہے اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کا۔ اب کوئی آدمی اس مائک کو آنکھ میں لگا کے دیکھے تو دکھے گا؟ یہی بریلوی لوگ کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے مثال؟ مردوں کا وسیلہ لے کر وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یعنی وہ مائک کو آنکھ میں لگا کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑا بہت دکھ رہا ہوگا، وہ بھی نہیں دکھتا۔ میرے بھائیوں، بات تھوڑی سی آگے کی طرف جا رہی ہے میری۔ میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ چشمے کو لگا کر دیکھا جاتا ہے۔ اب کوئی چشمے کو آنکھ میں نہ لگا کر منہ میں لگا کے کہے ہیلو ہیلو تو آواز دور تک جائے گی؟ نہیں۔ کیوں نہیں جائے گی؟ کیونکہ چشمہ بولنے کا وسیلہ نہیں ہے، دور تک آواز پہنچانے کا وسیلہ نہیں ہے، دور کی چیز دیکھنے کا وسیلہ ہے۔ لیکن ہم نے چشمے کو منہ میں لگا کے ہیلو ہیلو کر رہے ہیں تو آواز کہاں سے چلی جائے؟ میرے بھائیوں، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے نماز، روزہ، حج، زکات۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اب ایک آدمی بیچارہ میرے پاس سوال کرتا ہے، ٹرین میں سفر کرو بڑا مزہ آئے گا، راستہ کٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے، مولوی صاحب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ میں نے شروع میں مثال دی تھی، اب یہ مثال بھی کتنی گھٹیا ہے ذرا دیکھو۔
کہتا ہے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے کہا پڑتی ہے. کہا بغیر سیڑھی پہ چڑھے ہوئے چھت پہ پہنچ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں پہنچیں گے. لیکن چھت پہ بولا اسی طریقے سے اللہ تک جانا ہے تو پہلے باباؤں کا سہارا لو. ہم نے اس کو کہا کہ یہ مثال تو تیرے خلاف ہے, یہ تو مثال باباؤں کے خلاف ہے. بولا کیسے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ 10 سیڑھی ہیں, 1 2 3 4 5 10 سیڑھی ہے, اس کے بعد چھت ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا ایک سیڑھی پر میں نے پیر رکھا تو پہنچ گیا چھت پہ؟ بولا نہیں. ہم نے کہا پھر کیا کرنا پڑے گا پہلی سیڑھی کو؟ کہنے لگا پہلی سیڑھی کو چھوڑو دوسری پہ آؤ. میں نے کہا پہلی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے نا. دماغ کو اس کا خراب ہو گیا. کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, تم صحیح سمجھ رہے ہو. پہلی کو چھوڑا اب دوسری پہ آئے تو دوسری سیڑھی پر بھی ہم تب چڑھے جب پہلی کو چھوڑا. ہم نے کہا پہنچ گئے چھت پہ؟ بولا نہیں. ہم نے کہا ابھی کتنی سیڑھی باقی ہے؟ بولا 8. میں نے کہا تیسری پہ پہنچ گئے, دوسری کو بھی چھوڑ دیا, 10ویں پہ پہنچ گئے, ابھی بھی چھت نہیں آئی. جب 10ویں کو بھی چھوڑا تب چھت آئی, تب ہم چھت پہ پہنچ گئے. میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 10 کو چھوڑا تب چھت ملی. جب تک پکڑے تھے تب تک چھت نہیں مل رہی تھی, جب چھوڑا تو چھت ملی. ایسے ہی جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے تب تک اللہ تک نہیں پہنچو گے, جب تک ان کو چھوڑو گے نہیں اللہ تک نہیں پہنچو گے. کہنے لگا بڑا پاگل مولوی ہے. میں نے کہا پاگل میں نہیں ہوں, پاگل تو ہے. مثال تیری صحیح نہیں ہے. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, چھت کو جب گر کے آنا ہو زمین پر تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کسی سیڑھی کا سہارا لیتی ہے. میں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا ضرورت مند ہو سکتا ہوں, لیکن اللہ رب العالمین کو بندے کی آواز سننے کے لیے اور اس کی دعا سننے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے دل میں دعا مانگی. چلیے ایک دعا مانگتا ہوں دل میں. میں نے کیا مانگا آپ کو نہیں معلوم, ہم نے ابھی کیا مانگا آپ کو نہیں معلوم, لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کیا مانگا ہے. غور کرو, مولوی جرجیس مائک اس لیے لگاتا ہے تاکہ دور تک آواز جائے اور دور پہ جو لوگ بیٹھے وہ بھی میری آواز کو سن سکے. جب بغیر مائک کے میں تم تک آواز نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تک آواز کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ یہ تمہاری مثال ٹھیک ہے, اچھی ہے, لیکن تم کیا اپنے کانوں کی طرح اللہ کے کان سمجھتے ہو کہ وہ بھی زور سے جب بولا جائے تب وہ سنے گا؟ میرے بھائیوں, میری زبان کمزور ہے, میری آواز اللہ تک نہیں جا سکتی ہے, لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے کان کمزور نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز نہ سن سکے. میری آواز 1 کلومیٹر سے دور نہیں جا رہی ہوگی, 2 کلومیٹر سے دور نہیں جا رہی ہوگی. مولوی جرجیس کی زبان کمزور ہے, لیکن عقیدہ یہ بھی ہے کہ میرا رب, میرا پروردگار اتنا طاقتور ہے, اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہماری آواز ادھر بھی سنتا ہے, تنہائی میں بھی سنتا ہے, اکیلے میں بھی سنتا ہے. فرمایا ادعونی استجب لکم, او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا, او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. فرمایا والذین یدعون من دونی ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی فریادیں کر رہے ہو, یہ اتنے کمزور ہیں. ما یملکون من قطمیر, یہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کی گٹلی جانتے ہیں؟
کھجور کی گڈلی بہت بڑی چیز ہو گئی. اس کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے, ایسے ناخن مارو گڈلی کے اوپر, ایسے ناخن مارو گے تو ہلکی سی پرت نکلے گی, ہلکی سی پرت, جھلی. اللہ کہہ رہا کھجور کی گڈلی بہت بڑی چیز ہے, یہ اس کی پرت, اس کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. کون؟ جن کو پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو, یہ کھجور کی گڈلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم. کیسے جوتا مارا اللہ نے. پڑھو, پڑھنے کہاں دیتے ہیں قرآن, بس کوئی مر جائے تو ایک ایک پارا پکڑا دیتے ہیں, لے لو پڑھو بس, بس قرآن اسی لیے رہ گیا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, اگر تم ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. اللہ کہہ رہا سن نہیں سکتے. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ نے کہا بابا میں 6 سال سے آ رہا ہوں, بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا, دے دو. آپ کو معلوم ہے بابا سن رہے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں بیٹا بیٹی مانگ رہا ہوں, بابا سن رہے ہیں. ہم نے کہا السلام علیکم, یہ بتاؤ بابا سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ تم کہہ رہے ہو بیٹا دے دو بیٹی دے دو, تمہارا عقیدہ سن رہے, چلو میں نے مان لیا سن رہے. میں نے جا کے کہا السلام علیکم, بابا سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ جواب دو کہ سن رہے. اگر سن رہے, بیٹا بیٹی دینے کی طاقت ہے تو جواب دینے کی طاقت کیوں نہیں؟ صرف اتنی سی بات بتا دو, بیٹا بیٹی دینے کی طاقت ہے بابا میں, تو پھر جواب دینے کی طاقت کیوں نہیں ہے؟ مولوی جرجیس پکار رہا ہے السلام علیکم, زور سے کہا السلام علیکم. وہاں مولوی تون والا بیٹھا ہوا حرام خور کیا کہتا ہے, چپ کیا چلا رہا ہے؟ ارے بھائی سلام کر رہا ہوں بابا. اب اونچا سنتے ہیں کیا؟ خوب زور سے میں نے کہا السلام علیکم, اس پہ ڈنڈا اٹھایا, کیا گلا پھاڑا. جواب نہیں ملا, جواب نہیں ملا. ذرا غور کیجئے گا. یچتیو یو پمما نستسما دیوی شوریرشا ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن یوگی اجیت ستتماتمانم رہسستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگیہ. یہ منتر ہے, میں نے ہندو بھائیوں کی کتاب سے پڑھے. ویسے منتر انتر میں نے 2-3 مہینوں سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد اب میرا بھی نام آ گیا. بڑی پریشانی ہے اس مودی سے, اس نے سب کا جینا حرام کر دیا ہے. اللہ اس کو کتے کی موت مارے گا. اس کو نہ زمین کا ٹکڑا نصیب ہوگا نہ آسمان کی چھت. بھولے بھالے انسان ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیے, پورا زی نیوز پہ چلایا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2 دن, اس کے بعد تیسرے دن ہمیں بھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک, تیسرے دن چلایا. ایک اور ڈاکٹر نائک, ایک اور ذاکر نائک, مولوی جرجیس, سب کو گوشت کھلاتا ہے گائے کا. رام نے کھایا, سیتا نے کھایا, لکشمن نے کھایا. ایک اور سامپردائک تقریر کرنے والا, ایک اور زہریلا بھاشن دینے والا, ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دینے والا. ارے یہ زی نیوز والا بھی پالتو کتا ہے نا مودی کا, جس کو مودی نے اتنی ہڈیاں ڈال دی ہیں کہ یہ وہی کھائے گا سڑی ہوئی ہڈیاں. اس کو پاک چیز نصیب نہیں ہوگی. مودی کی کتنی تعریف کر رہا ہے مودی کی. جو آدمی ایک عورت نہ رکھ سکے, اپنی بیوی نہ رکھ سکے, اپنی بیوی کو, اس دن کروا چوتھ کا روزہ میں ہوتا ہے نا, کروا چوتھ کا ورت ہندو دھرم میں عورتیں رکھتی ہیں. مودی کی بیوی بیچاری کہہ رہی آج تو آ جاؤ تاکہ میں کروا چوتھ کا ورت رکھ لوں. کروا چوتھ کا ورت رکھ لوں. میرے فیس بک پہ کسی نے ڈالا, ایک کیمرہ مین اوپر ایسے دیکھ رہا دوربین لگا کے, اور اس کے بغل میں مودی کھڑا ہے. مودی کہہ رہا ہے اوپر کیا دیکھ رہے ہو, میں یہاں کھڑا ہوں. تو کیمرہ مین کہہ رہا ہے آپ کی باتیں دیکھ رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہی ہیں, ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. آپ کو نہیں, آپ کے باتوں کو دیکھ رہا ہوں میں, وہ اوپر اڑ رہی ہیں, پھینکو ہیں آپ نے پھینکا ہوا میں اڑ رہی. اتنا جھوٹا کردار ہے. اب تو ڈر لگنے لگا وید کے منتر پڑھنے سے بھی. یشتیو
युतिम मिम्मा, मांगो उससे वही है सब कुछ देने वाला। क्या बात कह दी है वेद ने। यचित्तियो युतिम मिम्मा, मांगो उससे वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देवी शरीरिशा, नस्तस्मा देवी शरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवीशो, देवी देवता तुम्हें रीरिशा, कुछ भी। एक एक शब्द की मीनिंग बदला रहा हूं, बाबा रामदेव भी नहीं बताएगा, आसाराम तो बताएगा ही नहीं, वो तो जेल में, कोई नहीं बताएगा। एक एक शब्द की मीनिंग बता दी। मांगो उससे वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवेशो, देवी देवता तुम्हें रीरिशा, कुछ भी। उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला यजतमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, ये सब की सब बरेली से लेके बगदाद तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, सबको अल्लाह ने चैलेंज दिया है। सबको ये सब मिल जाए, पूरी दुनिया के बाबा मिल जाए, पीर मिल जाए, लोटा बाबा मिल जाए, छोटा बाबा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, और नाम तुमने रखे लोटा बाबा, सोटा बाबा, घोड़ा बाबा, मटका बाबा, जंगली बाबा। ये नाम हमने नहीं रखे, अल्लाह की कसम तुमने रखे, बुरा मत मानना। बरेली में चले जाओ, पतंग बाबा, रब्बे काबा की कसम नाम तुमने रखा, हमने नहीं, हम तो बतला रहे हैं। एक और मजार का नाम है कुत्ता बाबा, ये हमने नहीं रखे, तुमने रखे। जाओ अपने गुरु से, गुलाम रब्बानी से कह देना ये नाम किसने रखे, अपने गुरु को बता देना ये नाम मौलवी जर्जीस ने नहीं रखे, ये नाम तुम्हारे चेलों ने रखे। कुत्ता बाबा, पतंग बाबा, लोटा बाबा, बनारस में चले जाओ नंगा बाबा, ये नाम तुमने रखे, हमने नहीं रखे। बंबई चले जाओ, एक बाबा का नाम है मलंग, हाजी मलंग, एक का नाम है हाजी अली, बस ये नाम एक सही लगता है, बस जो सही से रखा गया हाजी अली। इसके अलावा जितने भी नाम रखे मलंग। ये मलंग कौन सी बीमारी है? किसी का नाम पलंग। एक बाबा का नाम है बाबा शादी, ये सब की शादियां कराते हैं। भागे हुए लड़के और लड़कियां जाएं बाबा के मजार पे, धागे बांधे, माँ बाप तैयार नहीं, बाबा तैयार है कराने। इसका नाम रख दिया बाबा शादी वाले। ये नाम हमने नहीं रखे हैं, तूने रखे। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में बाबा का नाम देखा छतरी वाला बाबा, एक बाबा का नाम घोड़े शाह, एक का नाम खोटे बाबा। बैंगलोर में गया, बाबा का नाम जंगली बाबा। हमारे इटावा में आ जाओ, एक बाबा का नाम है जेल वाले बाबा, एक बाबा का नाम है गिलहरी वाले बाबा, एक बाबा का नाम है भेड़ वाले बाबा। ये सब नाम हमने नहीं रखे, तुमने रखे। गुलाम रब्बानी के बाप को भी मालूम नहीं होगा इन बाबाओं के नाम क्या है। बस चले आ रहे हैं, घोड़े बाबा, लोटा बाबा, सोटा बाबा, डंडा बाबा, मटका बाबा, कुत्ता बाबा, पतंग बाबा। अल्लाह चैलेंज दे रहा है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे बाबाओं के नाम हमने लिए हैं, हम तो छोड़ चुके थे। अगर तुमने गुलाम रब्बानी को बुला कर उल्टा सीधा न बुलवाया होता तो हमें एतराज भी नहीं था। लेकिन अब सुन लो, जब छेड़ आई है तो सुन लो। अरे हम तो उस नस्ल के, हमको तो मोदी जैसा आदमी छेड़ने की हिम्मत नहीं रखता। तुम कौन हो? बाल ठाकुर ने छेड़ा, उसके घर में घुसकर पाली दे के आए, उसके घर में घुस के ललकार के आए।
اس نے کہا تھا محمد الرسول اللہ کے بارے میں، ایک بیوی سے پیٹ نہیں بھرا، 11 رکھتا تھا، محمد عیاش تھا۔ ہم اس کے گھر میں باندرا میں تقریر کر کے آئے، اس کے گھر کے سامنے بول کے آئے، میرے نبی تو 11 رکھتے تھے، تمہارے کرشن جی 16,108 رکھتے تھے، تمہارے کرشن جی 16,108 رکھتے تھے۔ اگر 11 پتنی بیوی والا عیاش ہے تو 16,108 والا کون ہوا؟ ہمارے نبی کی ایک بیوی کنواری تھی، صرف عائشہ، بقیہ سب بیوہ تھی، مطلقہ تھی، طلاق شدہ تھی، یا ان کے شوہر مر گئے تھے، آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، آپ نے ان کا گھر بسایا۔ تمہارے کرشن جی کی تو 16,000 سب گوپیاں تھیں، سب کنواری تھیں۔ کرشن جی سب لڑکیاں نہا رہی تھی گنگا میں، ندی میں نہا رہی تھی، ان کے کپڑے باہر رکھے ہوئے تھے، 16,108 گوپیوں کے کپڑے باہر، اور گوپیاں اندر نہا رہی ہیں۔ کرشن جی نے کپڑے دے کے اٹھا لیا اور لے کر برگد کے پیڑ کے اوپر، پیپل کے پیڑ کے اوپر چڑھ گئے اور بانسری بجانے لگے۔ لڑکیاں جھانک کے دیکھتی ہیں، کرشن جی میرے کپڑے لے گئے۔ کرشن جی بولے کہ باہر نکلو تب کپڑے دیں گے، کرشن جی بولے باہر نکلو تب کپڑے دیں گے۔ وہ لڑکیاں باہر نکلتی ہیں 16,108، اور شرم کی وجہ سے انہوں نے ایک ہاتھ اوپر اور ایک ہاتھ نیچے رکھ لیا، اور ایسے شرما کر کہنے لگی کرشن جی میرے کپڑے دے دو۔ کرشن جی بولے میرے پاس آ کر لے جاؤ۔ جب وہ لڑکیاں ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ شرمگاہ پر رکھ کر چلنے لگی تو کرشن جی بولے دونوں ہاتھ چھوڑ دو، لٹکا لو، نیچے کرو تب آؤ میرے پاس۔ واہ رے بھگوان جی، ہم نے تو للکارتے ہوئے بال ٹھاکرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے۔ غلام ربانی کیا بیچتا ہے بیچارہ؟ یہ شب برات کے حلوے کھانے والے مردوں کے نام پہ کیجئے اور 10ویں اور 40ویں تک نہ چھوڑے۔ یہ بیچارے کیا مردوں سے ڈرنے والی قوم زندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات نہیں کرتی۔ غلام ربانی تیرے علاقے میں آ کر، تیری بستی میں آ کر تجھے للکار کر چیلنج دے کے جاتا ہوں، اگر تو نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو ایک دلیل دکھلا دے۔ حلال دودھ پیا اپنی ماں کا تو ایک دلیل دکھلا دے، ایک حدیث دکھلا دے۔ ہم 2 نہیں مانگ رہے ہیں، 3 حدیثیں نہیں مانگ رہے ہیں، 2-3 حدیثیں دکھانے میں تیری اماں مر جائیں گی، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ غلام ربانی ایک دلیل دے دے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی صحابی کی پکی قبر بنائی ہو، یا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو حکم دیا ہو کہ پکی قبر بنانا؟ میرے بھائیوں، آج بھی پوری سعودی عرب کی سرزمین میں پکی قبر نہیں ہے، سب کچی ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر کچی، ابو بکر کی قبر کچی، عمر فاروق کی قبر کچی۔ جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا ان کو معلوم ہوگا جنت البقیع میں جتنے صحابہ دفن ہیں ان تمام صحابہ کی قبریں کچی۔ شہدائے احد چلے جائے، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو جو دفن کیا تھا احد کے دامن میں، آج بھی ان تمام 70 کے 70 صحابہ کی قبریں کچی۔ آپ مکے میں آ جائیے، حضرت خدیجہ کی قبر کچی۔ آپ چلے جائیے میرے پیارے ساتھیوں، مکے کے صحابہ کی قبر دیکھ لو کچی، آپ مدینے کے صحابیوں کی قبر دیکھ لو کچی، ریاض میں قبریں دیکھ لو کچی، جدہ میں قبریں دیکھ لو کچی۔ میرے بھائیوں، آج بھی ساری کی ساری قبریں کچی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا، اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اے علی جاؤ سروے کرو، دیکھو چیک کرو پوری بستی میں، اور ایک بھی پکی قبر اگر تمہیں کہیں دکھائی دے اور ایک بھی تصویر تمہیں کہیں دکھائی دے، فوٹو تصویر کہیں بھی دکھائی دے، ایک بھی پکی قبر یا ایک بھی تصویر تمہیں دکھائی دے، اس پکی قبر کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس پکی قبر کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو اور اس تصویر کو، اس فوٹو کو ہٹا کر اپنے پیروں سے روند ڈالو، مٹا دو۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اللہ کے نبی کی، ایک صرف ایک حدیث۔ اللہ کے نبی کی قبر کچی، اجمیر والے بابا کی قبر پکی، ابو بکر کی قبر کچی، خواجہ کی
عثمان عمر فاروق کی قبر کچی، بریلی والی بابا کی قبر پکی، جنت البقیع میں صحابہ کی قبریں کچی، تیرے پیروں ولیوں کی قبریں پکی۔ مطلب بالکل صاف ہے، صحابہ سے بڑا مقام ہے پیروں کا، نبی سے بڑا مقام ہے بزرگوں کا، یہ تم نے ثابت کر دیا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی قبر پہ آج تک کوئی چادر نہیں جڑی۔